امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی سے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت مزید 2 روپے 41 پیسے کم ہو گئی۔ اس وقت انٹر بینک میں 219 روپے 50 پیسے پر ڈالر کی ٹریڈ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 12 پیسے کمی ہوئی تھی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 400 روپے کمی ہوئی۔ 1 تولہ سونا 1,45,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 1,22,685 روپے کا ہے۔ مزید اس پر بات کرتے بزنس ایڈیٹر عمران سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران سلطان، ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، یہ ایکسپیکٹیشنز تھی بھی اس حکومت کی اینڈ اکارڈنگلی ہو بھی رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سادیہ، سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے یہ ایک اسپل اوور ایفیکٹ تھا۔ جتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی وہ آپ کی اکانومی کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہی تھی، اور جو ہماری معاشی صورتحال تھی وہ ہماری سیاسی صورتحال کے اوپر حاوی ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں ارلی الیکشن کی جو کال تھی اس سے انویسٹر کے ذہنوں میں ایک فیئر آف انون تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ان کا اسٹانس تھا اس الیکشن کو لے کے اور ریجیم چینج کو لے کر وہ اینٹی امریکہ تھا اور اینٹی IMF بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک IMF پروگرام کے درمیان آپ جا رہے ہیں ڈیورنگ پروگرام، اور کیا پالیسی کنٹینیوشن کیا رہے گا، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو کہ افیکٹ کر رہی تھی پاکستان میں انویسٹرز کو۔ تو جب سے صورتحال ہم نے دیکھی کہ اب اس گورنمنٹ کے بعد شہباز شریف رجیم کے پاس ایک اسپیس ملا ہے، اور اب جو ہے وہ واضح اشارے ہیں کہ الیکشن کم از کم اس سال نہیں، یہ جو انڈیکیشن اس وقت آ رہی ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بریتھنگ اسپیس ہے پاکستان میں، اور اوورسیز جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو فورن انویسٹرز ہیں، یہی چیز ہم دونوں ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں بھی، اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کافی ایز آف ہوا، اور دوسرا ہماری منی مارکیٹ کے اندر بھی کافی ایز آف ہوا ہے۔ تو یہ ایک بلینڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت آپ IMF پروگرام جو ہے وہ بھی اس کی تمام شرائط آپ نے اپ فرنٹ جو ہے وہ پوری کر لی ہیں۔ آرمی چیف جو ہے انہوں نے بھی اپنا انفلوئنس یوز کیا امریکہ پہ کہ وہ ارلی اسسٹنس جو ہے وہ ہمیں مل جائے، پھر جو ہمارے بردر کنٹریز ہیں، جو دوست ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک اچھی وہ کریں گے۔ دین جو اسٹیٹ بینک کی یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو ایک کاشس اپروچ اس وقت سامنے آئی ہے، پھر منی چینجرز کے حوالے سے کچھ کو انہوں نے پینلائز بھی کیا، کچھ بینکس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنی اسٹرنجنٹ کی جو ریگولیشنز ہیں اور اپنی مانیٹرنگ کو کافی ویجیلنٹ کیا۔ تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس ڈالر تھے، جب ڈالر کو جھٹکا لگا تو اب وہ بھی مارکیٹ میں بیچنے میں آ گئے، کیونکہ اب ان کو بھی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو جو اچھے پیسے ڈالر کے مل رہے تھے اب وہ اور زیادہ کم ہو جائیں۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن جو ہے وہ مارکیٹ میں پاکستانی کرنسی جو ہے وہ تگڑی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے عمران سلطان، یہ تمام صورتحال ایسی ہے جس پہ اسٹیٹ بینک کا بھی بیان تھا جو چند روز پہلے ہی آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا معیشت پہ زیادہ اثرات ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی، عوام تیار رہیں، پھر ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو اسٹیٹ بینک کی اپروچ تھی مہنگائی کو روکنے کے لیے انہوں نے امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور مہنگائی کو روکنے کے لیے یہ کاشس اپروچ تھی۔ تو یہ بس ایک سینٹیمنٹل گیم تھا۔ اب چونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ بھی ہماری امپورٹ کم ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو جون اور جولائی، اگست میں آپ کی امپورٹ جو ہے وہ کافی کم رہے گی، تو امپورٹ بل جو ہے وہ بھی آپ کا کافی کم رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ جو ڈالر جس طریقے سے نیچے آ رہا ہے تو اب جو ہولڈ کیے بیٹھے تھے وہ بھی اپنا ڈالر ریلیز کر رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ بینک کی ایک پریکاشن تھی، جو ان کی اپروچ تھی وہ بھی یہاں پر کام آ رہی ہے۔ تو ضرورت اس وقت یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا جس طریقے سے ابھی ہم نے الاؤ کر دیا ہماری امپورٹس کو، یہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو آسٹیرٹی پیشنس ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران سلطان، تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا۔ ڈالر کی قیمت مسلسل کم آ رہی ہے اور روپیہ